ضرورت ہے کہ ہندوستان کے کونے کونے کا ہر مسلمان اپنے طور پر ہر لمحہ باشعور رہے اور ہر آواز پر لبیک کہنے کو تیار رہے۔ دوسری ضرورت اس بات کی ہے لوگوں کہ دین یا کوئی راستہ، آپ کے ہاں سروے میپ چھپتا ہوگا، اگر کبھی 100 برس پرانا سروے میپ آپ نے دیکھا ہو، بہت سی روڈ، بہت سی سڑکیں اس میں دیکھیں گے، آج تلاش کریں گے وہ سڑک نہیں ملے گی، وہ ڈیڈ روڈ ہو گئی۔ کیوں؟ لوگوں نے چلنا چھوڑ دیا۔ جس راستے پر اس کی بالکل ثبوت موجود ہے کہ یہ روڈ تھی، لیکن لوگوں نے چلنا چھوڑ دیا، وہ راستہ نہیں رہا۔ اور جہاں راستہ نہیں تھا لوگ چلنے لگے تو لوگوں کے راستہ لگا لینے سے راستہ بن جاتا ہے۔ اے میرے دوستو، اگر تم ہندوستان میں اسلام کی بقا چاہتے ہو تو سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ اسلام کو اور اپنے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو ڈیڈ روڈ مت بننے دو، یعنی اس پر اگر تم چلنا چھوڑ دو گے تو کسی سرکار کو ضرورت نہیں ہے اس کو بند کرنے کی، خود بخود بند ہو جائے گا۔ اگر مسلمانوں نے یہ فیصلہ کیا کہ شریعت کو ہم اپنی زندگی پر جاری اور نافذ کریں گے اور اللہ کی شریعت کو ہم اپنے اوپر لاگو کریں گے، اگر ہم سرکار کے دباؤ کے بغیر، کسی گورنمنٹ کی طاقت کے بغیر، کسی پولیس کی لاٹھی کے بغیر، چونکہ ہم مومن ہیں اس لیے ہم اللہ کے حکم پر چلیں گے، ہم نکاح میں وہ طریقہ اختیار کریں گے جو اللہ نے بتایا، ہم وراثت بانٹیں گے، یہ نہیں ہوگا کہ بہن کا حق مارا جائے گا۔ کوئی تھوڑی بہت معمولی کھیت کی زمین ہے تو بٹ جائے گی، لیکن باپ کی دکان دبئی میں تھی تو یہ نہیں بٹے گی، اور شہر میں مکان تھا مدراس میں اور پٹنہ میں اور دلی میں تو وہ نہیں بٹے گا، اس میں بہن کو حق نہیں ملے گا۔ غلط بات ہے۔ اگر تم نے اپنے ہاتھوں سے خود شریعت کو چھوڑا تو کوئی تمہاری شریعت کی حفاظت نہیں کر سکتا۔ اگر شریعت تمہاری زندگی میں چالو رہی، تم شریعت پہ عمل کرتے رہے، تو شریعت کو انشاءاللہ کوئی نہیں مٹا سکتا، اس کا بھی عہد کیا جا سکتا ہے، کوئی طاقت نہیں مٹا سکتا۔ بس پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ لوگوں جس طرح نماز کو ضروری جانتے ہو، لوگوں جس طرح روزے کو ضروری سمجھتے ہو، زکوٰۃ نکالنا ضروری ہے، حج نکالنا ضروری ہے، حج کرنا ضروری ہے، اسی طرح لوگوں اللہ کی شریعت کو جہاں تک ممکن ہو اپنی زندگی میں جاری کرنا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، ہندوستان کے حالات میں ہم حدود و قصاص جاری نہیں کر سکتے، ہمارے اندر اس کی استطاعت و طاقت نہیں ہے، لیکن ہم قانون نکاح، قانون طلاق، قانون فسخ، قانون وصیت، قانون ولایت، قانون وراثت وغیرہ دوسرے معاملات میں اللہ کی شریعت کو ہم اپنے اوپر جاری کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، وہاں پر ہم کو جاری کرنا ہوگا۔ سنو لوگوں، اللہ تعالیٰ نے ہم کو اتنے کا مکلف بنایا ہے جتنے کی ہمارے اندر طاقت ہو، اس میں کوتاہی کریں گے تو پکڑے جائیں گے۔ سیدنا امام بویتی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں، فقہ شافعی کے بہت بڑے امام ہیں۔ جب خلافت عباسیہ کا زمانہ تھا، مسئلہ خلق قرآن پر ان کو قید کر دیا گیا جیل خانے میں، ان کے پیروں میں بیڑیاں تھیں۔ جب جمعے کا دن آتا، جمعے کی اذان کے وقت اپنے جیل خانے کی کوٹھری سے گھسٹتے گھسٹتے زمین پر نکلتے اور مین گیٹ تک جیل کے پہنچتے، سارا بدن لہو لہان ہو جاتا، خون سے بھر جاتا۔ جب جمعے کی نماز پڑھ کے لوگ واپس آتے تو پھر یہ اسی طرح گھسٹتے گھسٹتے اپنی کوٹھری تک جاتے۔ لوگوں نے کہا حضرت آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ آپ قید میں ہیں، آپ جمعے کو جا نہیں سکتے، پھر کیوں آپ گیٹ تک اپنی تکلیف فرماتے ہیں؟ کہا کہ اور کچھ نہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر اللہ، اے لوگوں جب جمعے کی اذان پڑھے تو دوڑو اللہ کے ذکر کی طرف۔ میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ جہاں تک میں جا سکتا ہوں اگر وہاں تک نہیں گیا تو کہیں اللہ مجھ سے یہ پوچھ نہ لے کہ بویتی تجھ کو میں نے گیٹ تک جانے کی طاقت دی تھی، تو وہاں تک تو جاتا، آگے لے جانا نہ لے جانا میرا کام تھا، تو میں اللہ کو کیا جواب دوں؟
सैयदना इमाम बुवैती के इस वाक़े से, जो एक निजी और शख्सी वाक़या है, मिल्ली जिंदगी में हमारे और आपके लिए इबरत का एक सामान मौजूद है। मिल्लत इस्लामिया हिंदिया अगर ये सोच करके सब कुछ हम नहीं कर सकते, जो थोड़ा कर सकते हैं उसको भी छोड़ देने को तैयार होगी, तो याद रखो पूरा दिन तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। लेकिन जितना भर करने की इस्तिताअत तुम्हारे अंदर है, जितना भर अमल करने की ताकत तुम्हें इस मौजूदा हालात में अल्लाह ने दी है, उतने भर अहकाम पर अमल करने का फैसला करो। इंशाअल्लाह खुदा ताला हालात को बदलने वाला है। आगे का नतीजा हमारे और आपके हाथ में नहीं है। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, हिंदुस्तान में जद्दोजहद जो शरीयत इस्लामिया के तहफ़्फ़ुज़ की चल रही है, इस जद्दोजहद को कामयाब बनाने के लिए आपको हर कोने में, चाहे आप जहां रहते हो, अपने हालात से बेखबर नहीं रहना चाहिए। मसाइल का सही शऊर पैदा करना चाहिए, शरई अहकाम लोगों तक पहुंचाना चाहिए और अपने समाज को सही इस्लामी खतूत पर जारी करने की कोशिश करना चाहिए। अगर हमने ये सब कुछ किया तो इंशाअल्लाह हिंदुस्तान में हमारा इस्लामी वजूद बाकी रहेगा और कोई साजिश इसे मिटा नहीं सकेगी। अल्लाह हमको और आपको हक और खैर की तौफीक अता फरमाए।